اس میں آپ کی کیا خطا ہے؟ رسول اللہ کی صحبت پا لینا یہ بندے کا اختیاری عمل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بھائی صحبت پانے کے واسطے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونا. کیا انسان کا یہ انسان کے اختیار میں ہے نہیں. تو غیر اختیاری عمل پر تو کوئی سزا کا کوئی ترتب نہیں ہوتا ہے. جو بھی جزا سزا کا ترتب ہونا ہے وہ اختیاری عمل ہے. اگر اس زمانے میں آپ نہ پیدا ہوئے، ہم نہ پیدا ہوئے، تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ جی بندے کی یا جو لوگ پیدا ہو گئے جی اس میں ان کا اختیار کیا تھا؟ جی. تو اگر اس بنیاد پر اگر اللہ ان کی خامیوں کو درگزر فرما رہا ہے اور ہماری خامیوں کی گرفت کر رہا ہے جی تو یہ تو انصاف کی بات یہ ہے. عدل الہی کے خلاف ہے. جی ہاں، یہ عدل الہی کے خلاف، یہ عدل الہی کے خلاف ہے. جی ہاں. بندہ اعتراض کرتا ہے پروردگار عالم مجھے کیوں نہیں پیدا کیا کہ مجھے بھی پیدا کر دیتا. ہاں یقیناً نبی کی صحبت پانے کے بعد جن لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، جن لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو اپنے اندر اتار لیا، یقیناً وہ قابل احترام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. جی حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیزان گرامی، آج پھر ہم اپنے نہایت ہی معزز ذی علم صاحب بصیرت مہمان حضرت علامہ مولانا شبیر حسن صاحب قبلہ نان پاروی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مزید تعارف نہ کراتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں جو صحابیت کو لے کر کے ایک بہت ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور صحابیت کو گویا ایک ایسا موضوع بنا دیا گیا ہے، صحابیت کو اس طرح متعارف کرایا گیا ہے کہ گویا صحابی جو ہے اس سے کسی کی قسم کی کوئی خطا کا امکان نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام مناظر حضرات جیسے ایسی محمل باتیں کرتے ہیں اور یہ سوال کہ کیا صحابیت اور نفاق کا اجتماع شخص واحد میں ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ سوال بڑا ہی مضحکہ خیز ہے اور یہ سوال یہ بات کی غمازی کرتا ہے، پتہ دیتا ہے کہ سائل جو ہے نہایت ہی سطحی معلومات رکھتا ہے اور یا تو پھر کیا ہے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ حقیقت کو جانتے ہوئے حقیقت کو چھپا رہے ہیں. اور اگر تجاہل عارفانہ سے کام نہیں لیتے تو یقیناً جو بھی ایسا سوال کرتا ہے وہ نہایت ہی سطحی ذہنیت کا اور سطحی معلومات کا شخص ہے وہ. اس لیے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا بجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق صحیح سے ہے کہ ان کو یعنی منافق و صحابہ کہا گیا ہے. قرآن مجید میں دیکھیے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، رسول اللہ کی صحبت پا گیا، اب اس سے کسی قسم کی خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، جیسا کہ یہی آج متعارف کرائے. تو انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا شبیر حسن صاحب قبلہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات مجھے عنایت کیا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج آپ کے علم سے استفادہ کریں گے. تو حضور ہم چلتے ہیں مقصد کی طرف کہ یہ آج دیکھ رہے ہیں آپ صحابیت کو لے کر کے کس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں عوام میں. ایک عوام کو اس کے ذہنوں میں جو بٹھا دیا گیا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا اب گویا وہ معصوم ہو گیا، اس سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. حالانکہ کیا نام ہے ابھی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے بہت سے ایسے مقامات ملیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام ہی پر اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو حدود جاری کیا ہے. بالکل بالکل. تو قبلہ میں اپنی گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس پہ ذرا کچھ لب کشائی فرمائیں. صحابہ کرام کی شخصیات کو لے کر کے امت میں جی 14 صدیوں سے کچھ اس طرح سے لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے، لوگوں کی فکریں ڈھالی گئی ہیں جی کہ اصحاب رسول کا نام آتے ہی آدمی کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے. جی اب وہاں آپ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے ہیں، ان کے کسی عمل پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. معصوم انل خطا نہ ماننے کے بعد بھی حال یہ ہے
کہ ان کے کسی بھی کام پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس طرح سے ایک ذہن سازی کر دی گئی ہے 14 صدیوں سے اور آج تک کی جا رہی ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اب رک گیا ہو، یہ رکا نہیں ہے. جبکہ خیریت یہ ہے کہ انبیاء کو معصوم عن الخطا ماننے کے بعد بھی خطا اجتہادی کا امکان تسلیم کر لیا گیا ہمارے ہاں. جی یہ الگ بات ہے کہ دیوبندی مکتب فکر نے شاید اسے تسلیم نہ کیا ہو، شاید، مجھے لگ رہا ہے، لیکن بریلوی حضرات نے تو بخوبی اسے تسلیم کر لیا ہے کہ انبیاء سے خطا اجتہادی ہو اب سکتی تو ہے. باقاعدہ انبیاء کرام کی خطاؤں کی فہرستیں تیار فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں. جی ہاں، تمام انبیاء کے خطاؤں کی فہرست تیار کی جا رہی ہے. انبیاء کے خطاؤں کی فہرست تو تیار کی جا رہی ہے، جی لیکن کسی صحابی کے خطا پر اگر آپ انگلی رکھ دیں تو یہ غلط ہوگا. جی جی پھر آپ کو گستاخ صحابہ کا لیبل اور یہ الزام آپ کے سر پہ چپک جائے گا. جی یہ نہایت ہی غلط بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں انبیاء سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے. اب بتائیے، انبیاء سے تو خطا کا امکان ہے لیکن صحابہ سے خطا کا امکان نہیں مانتے ہیں. کہتے تو ہیں کہ معصوم نہیں ہیں صحابہ، لیکن پھر بھی کسی خطا پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. جی جی بالکل. میں کہتا ہوں اگر ان سے خطا ہو نہیں سکتے، دیکھیے میں صحابہ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو سچائیاں ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو بیان کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہماری کتابوں میں ہمارے اکابرین لکھ کے چلے گئے ہیں، جو تحریریں ان کی ہیں، وہ ساری تحریریں آپ اٹھا کے دیکھیے. صحابہ کرام سے ایسے ایسے جرم سرزد ہوئے ہیں جن کے لیے نبی کریم نے ان کو سزائیں دی ہیں، ان پر حدیں جاری کی گئی ہیں. تو کیا نبی کریم نے یوں ہی حدیں جاری کر دی؟ حد یوں ہی جاری کر دیا بغیر جرم کے؟ بھئی جرم اگر سرزد نہیں ہوا صحابہ کرام سے تو ان پر حد کیوں جاری کی گئی؟ خطا کیا، جرم کیا. خطا نہ کہا جائے، جرم نہ کہا جائے تو نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ظلم کی نسبت ہوگی. جی ہاں، جی ہاں، کہ آپ نے حد جاری کی، آپ نے حد جاری کیا تو ظاہر سی بات ہے بے خطا تو نہیں. جی کسی بے خطا پر نبی تو حد جاری نہیں کر سکتے ہیں. جی اور کتنی مثالیں ہیں لوگوں کے سامنے. حدود کے مسئلے میں تو بہت سخت حکم ہے، بہت سخت حکم ہے، بہت سخت حکم اتنی ہے. آسانی سے. جی ہاں، جی ہاں، جی حد جاری کرنے کے معاملے میں تو یہ حال ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے، بھلے کوئی گنہگار چھوٹ جائے. جی ہاں ہاں جی بھلے گنہگار چھوٹ جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. جی یہ اصول ہے ہمارے یہاں. تو جب یہ اصول ہے، اس کے بعد بھی نبی اگر حد جاری کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ اور مضبوط کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر صحابہ پر حد جاری کی گئی تو صحابہ میں خطا کار بھی تھے، اس کو ماننا ہی پڑے گا. اب یہ الگ بات ہے، خطا کار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام نہیں کریں گے، نہیں، وہ محترم ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ محترم ہیں. ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی آج کا کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی پرہیزگار آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن ہم یہ مان لیں کہ ان سے خطاؤں کا امکان ہی نہیں ہے، یہ مان لینا بالکل جہالت کی بات ہے. لیکن یہ بات اس طرح سے پھیلا دی گئی ہے اور اس طرح سے بٹھا دی گئی ہے کہ آدمی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں. حالانکہ نبی کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. جیسے انبیاء سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت کنز الایمان آپ اٹھا کے دیکھیں، پہلے پارے میں جہاں یہ آیت کریمہ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اسی کے ضمن میں نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، یعنی خطا کا امکان ہے. اچھا قبلہ، یہ آپ نے جو فرمایا ہے مجھے ایک بات ذہن میں آئی، جسے کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی پر ایک نیکی بھی ملتی ہے. ہاں، نیکی ملتی ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جو لغزش جس کو ذلہ سے کہ قرآن میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، جی ہاں، تو یہاں پر تو نیکی نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اس کی سزا بھی مل رہی ہے. جنت سے دور کیے گئے، سینکڑوں برس آپ نے گریہ کیا، پھر کہیں جا کے توبہ قبول ہوئی. جبکہ ہمارے علماء اسے خطا اجتہادی بھی سمجھ رہے ہیں.
جی اجتہادی غیر خطا اجتہادی بھی کہہ رہے ہیں، خطۂ اجتہادی بھی کر رہے اس کے باوجود بھی ثواب ملنے کے بجائے ہیں جی بھائی اور کسی سے امتی سے ہو جائے تو جی اسے ہاں ایک نیکی ہاں ملتی ہے تو اسے ایک نیکی اور مل نبی جائے کو گی، پھر وہاں نیکی نہیں ملی، تو یہ خطا اجتہادی ہے ان کا۔ جی اچھا دوسری بات حضرت، دیکھو اجتہاد کرنے کے کیا اصول ہیں، کیا ہیں، وہ سب بڑی تفصیلی بات چیز ہے، میں اس میں نہیں جانا ہے، ایک سیدھی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں، جی جو عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اجتہاد کوئی بھی انسان ہو، جی کوئی بھی انسان اجتہاد کرتا کب ہے، اجتہاد کی ضرورت پیش کب آتی ہے، عدم اجتہاد کی نص کی ضرورت، صورت میں کوئی نص نہیں موجود ہے نص نہیں موجود ہے، جی کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے، بالکل جی مطلب وہ سچویشن کیا ہوتا ہے، وہ حالات کیا ہوتے ہیں، وہ کون سی پریستھتیاں ہوتی ہیں جب آدمی کو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے کسی معاملے کے بارے میں تو اب اس کے بارے میں علم یقینی بھی نہیں ہے۔ بالکل جب علم یقینی ہے نہیں، جب علم یقینی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں کوئی اجتہاد رہبری ہماری کرنے والا مجبوری بھی ہے، نہیں ہے، رہنمائی کرنے کوئی والا بھی نہیں، رہنمائی کرنے والا ہے نہیں، تو ایسی کوئی صورت رہنمائی۔ میں اسے ایک سادے مثال سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں بالکل، کہ ایک پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ دونوں اس کو سمجھ سکیں، میں اسے ایک بہت سادے مثال سے سمجھا دیتا ہوں جی اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اپنے گاؤں سے اور یہاں تک چلا آیا، آپ کے یہاں فخرپور تک کے، جی لیکن ہمیں فخرپور سے آگے بھی اس طرح کوئی دور دراز کوئی جگہ، یہ گھاسی پور ادھر ابھی ہم نے بورڈ دیکھا، اچھا ہاں اب مان لو ہمیں جانا ہے وہاں، جی لیکن مجھے راستہ یہیں تک معلوم ہے، ہمارے علم میں یہیں تک کا راستہ ہے، جی آگے کا راستہ میرے علم میں نہیں ہے، جی میں وہاں سے آیا فخرپور تک کے۔ جی اب یہاں آنے کے بعد کچھ ایسا اتفاق ہے، ایسے حالات ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہماری رہنمائی کے لیے ہے بھی نہیں یہاں، جی لیکن مجھے وہاں تک کے جانا ہے، میری ضرورت ہے، جی یہ میری ضرورت ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے، میں کس سے پوچھ لوں، جی علم میں کس سے حاصل کر لوں وہاں کے لیے۔ جی اب ایسی صورت میں مجھے ضرورت ہے کہ میں اجتہاد کروں، چاہے میں اپنے صحیح منزل تک پہنچ جاؤں یا غلط منزل کی طرف چلا جاؤں۔ اگر غلط منزل کی طرف بھی میں جا رہا ہوں تو میری اس میں کوئی خطا نہیں، یہ ہے خطا اجتہادی۔ جی اور اگر میں صحیح جگہ پہ پہنچ گیا تو ماشاءاللہ کیا کہنا، جی ہمارا اجتہاد کامیاب ہے۔ جی تو اجتہاد کیا ہی وہاں جاتا ہے جہاں علم یقینی موجود نہ ہو۔ بالکل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا انبیاء کے پاس بھی علم یقینی نہیں ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا عقیدہ رکھنا تو یہ جی گمراہی والا، نعوذ باللہ، انبیاء اکرام علیہ السلام کو لا علم ماننا ہی تو جبکہ کفر کی حد علم تک کی پہنچا بنیاد سکتا پر ہے۔ ہی انبیاء چنے جاتے ہیں، قرآن بالکل پاک میں بالکل جی 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 علم کی بنیاد پر انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، جی نبیوں کا جی انتخاب علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جی جی اب اگر وہیں علم یقینی نہیں ہے، جی نبی کو ہی اگر اجتہاد کی ضرورت پڑ رہی ہے جی تو یہ کیسا نبی ہے؟ نبی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو معید من عند اللہ ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا رابطہ ہو، جی ہاں، جی ہاں، وہی کا سلسلہ۔ اگر کسی معاملات میں اسے علم یقینی نہیں بھی ہے تو توقف کرتا ہے، توقف انتظار کرتا انتظار کرتا ہے، ہے کہ جیسے کہ جی آقا اللہ علیہ ہماری السلام کی ہماری سیرت رہنمائی کرے گا۔ طیبہ کے تعلق سے بھی جی بہت سے مقامات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہی کا انتظار کیا۔ انتظار کیا جی اور اللہ نے وہی کے ذریعے وہ علم یقینی آپ کو دیا۔ جی بالکل تو میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کیا ہی وہاں جاتا ہے جہاں علم یقینی موجود نہ ہو اور کوئی رہبری کے لیے بھی نہ ہو، جی جی بالکل کوئی چیز رہنمائی کے لیے بھی موجود نہ ہو۔ جی لیکن انبیاء کے ساتھ تو یہ صورتحال نہیں ہے، نہیں، انبیاء اکرام پھر علیہ ان کی السلام، طرف خطائے اجتہادی یہ تو بہت ہی منسوب کرنا، نقطے کی بات فرمائی قبلہ نے۔ مطلب انبیاء کی طرف یا میرے ہی نبی کی طرف میں کہتا ہوں کہ خطائے اجتہادی کی نسبت دے دینا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی بالکل ہے بالکل حضرت، کہ نبی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت دے دیا جائے۔ بالکل میں مان لوں کہ علم یقینی وہاں نہیں تھا ہرگز اور نہیں۔ ایسے ذرائع بھی آپ کے پاس نہیں رہ گئے تھے کہ جہاں سے آپ کو علم مل سکے، تو یہ ہمارے یہاں خیریت ہے جی انبیاء جی کی۔ اب انبیاء کی تو یہ خیریت ہے، حالت بنائی گئی، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں، جی صحابہ سب ستاروں کے مثل ہیں،
چاہے جس کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، چاہے جس کی جی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ جی 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 جبکہ بھائی صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابیت کسے کہتے ہیں، اصحاب کی کیا تعریف ہے، یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، جی اور لغوی اعتبار سے تو خیر سبھی متفق ہو جائیں گے اس بات پر، لیکن اصطلاحی اعتبار سے اگر صحابیت کو آپ دیکھنا چاہیں تو کسی ایک تعریف پر آج تک لوگ متفق ہی نہیں ہو پائے۔ جی نہیں نہیں اصطلاحی اعتبار سے صحابیت کی اتنی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اتنی تعریفیں بیان کی گئی ہیں کہ آدمی اسی میں الجھ جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ جی پھر بھی میں سب کو صحابی مانتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو معاویہ کو بھی صحابی مانتا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی ہے۔ اس لیے کہ اچھا ایک آواز میں نے سنی تھی جب آپ حضرات تشریف لے گئے تھے بنگلور، جی تو مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ہم نے جو ویڈیو دیکھی اس میں ایک آواز میں سنائی پڑی، کسی نے کہا تھا کہ کیا صحابیت اور منافقت بھی جمع ہو سکتی ہے؟ جی قبلہ میں نے عرض کیا تھا۔ اچھا وہ آواز میں نے سنی تھی۔ جی تو ہم نے کہا بتاؤ ان کے علم کا یہ معیار ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ صحابیت اور منافقت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی نبی کی حیات میں منافقت کے لیے تو صحابیت پہلی ضرورت ہے، بالکل۔ اگر وہ صحابی نہیں ہوگا تو منافق ہی نہیں ہو پائے گا، تب تو وہ کافر ہوگا۔ جی جی تو جنہیں یہ بھی پتا نہیں تھا وہ بیچارے مناظرہ کرنے چلے گئے تھے۔ خیر تو اب بات صحابیت ہے، تو صحابی تو میں مانتا ہوں، جی میں معاویہ کو صحابی رسول مانتا ہوں، صحابی ہے، جی اس لیے کہ جب وہ صحابی ہے تبھی وہ منافق ہے، بالکل۔ اگر صحابی نہیں ہے تو منافق ہی نہیں ہے۔ جی کلمہ پڑھ کر کے اس نے پہلے صحابیت قبول کی، تو اب اصحاب کی جماعت میں تو وہ بھی شامل ہے، اور وہی نہیں نہ جانے کتنے نام ہیں، سارے لوگ شامل ہیں اس میں، بہت سے لوگ شامل ہیں اس میں جی اصحاب کی جماعت میں۔ جی اصحاب کی جماعت میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حدیث حوض میں جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا ہے کہ یہ پوری جماعت جہنم میں جا رہی ہے، جی صحابی کا لفظ آیا ہوا ہے۔ جی بخاری شریف میں یہ روایت کم سے کم 6 یا 7 جگہوں پر آئی ہے، لیکن تھوڑی تبدیلی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، جی لیکن 3 جگہ ایسی روایتیں درج ہیں، یہی روایت 3 جگہیں اس طرح درج ہیں جہاں اصحابی اور صحابی کے لفظ آیا ہوا ہے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں اصحابی اور صحابی کا لفظ آیا ہوا ہے۔ وہ بھی حدیث باقی ملا کہ جو میرے اصحاب میں 12 منافقین، 12 منافقین، شاید یہ مسلم شریف جی ہاں حدیث نمبر 7035 ہے، ایسے کچھ تو ممکن ہے تو یہ نمبر نہ ہو۔ اصحاب کی جماعت میں تو سبھی شامل ہیں، جی اصحاب کی جماعت میں سب شامل ہیں، ایسا نہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ اب اصحاب کی جماعت میں جب سب شامل ہیں، لیکن یہ جو روایتیں تیار کی گئیں کہ اصحابی کو نجوم، سارے صحابی میرے ستاروں کے مثل ہیں، جی چاہے جس کی ہدایت پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب اگر پیروی کی بات ہے، بھائی یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ معاویہ، یہ تو باقاعدہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، جی ہاں انہوں نے یہ روایت بیان کی۔ معاویہ حکم دیتا ہے کہ دوسروں کا مال جی 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 مال کھائیے اور ایک دوسرے کی گردنیں ماریے، ہاں آپس میں خونریزی اور قتل کیجیے ایک دوسرے کو، ہاں اور یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، جی جی یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ ہاں اب ظاہر سی بات ہے قرآن کے حکم کے خلاف اطاعت امیر کے تعلق اطاعت امیر کے تعلق سے یہ روایت ہے۔ سے تو آپ نے توقف فرما کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہاں ہے نا، فرمایا تھا۔ جی جی تو اب اطاعت امیر کے تعلق سے تو اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر سارے صحابہ اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی ہدایت کا باعث ہوگی، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہدایت دے رہا ہے، جی قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہ اصل میں یہ روایت ہی جی اصحابی کا نجوم اس قرآن سے قرآن کے حکم سے ٹکرا رہی ہے۔ جی اچھا قبلہ ہم کو لگتا ہے یہ خود بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے، ورنہ اگر یہ مطمئن ہوتے
کہ کسی بھی ایک صحابی کی اتباع کر لی جائے تو ہدایت مل جائے گی. مل جائے. تو آج ہم جو ہے مولا علی کی اتباع کرنا چاہ رہے ہم ہیں. تو جو خیر الصحابہ ہیں, جی ہاں جی ہاں, خیر جو الصحابہ, اسبق السابقین, ہاں حضور مولا کائنات, جی ہاں, اور ان کے ساتھ تقریباً سارے بنی ہاشم, ساتھ ہی ساتھ حضرت سلمان فارسی, وہ جی ہاں, صحابی رسول جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا. نہیں تو بلال, ان اصحاب کی ہم اتباع کر رہے ہیں. ان اصحاب کی اتباع پر یہ مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں. جی, تو مطلب یہ بھی راضی نہیں ہے اس پہ. نہیں, تو پھر یہ مطلب یہ اس اصحاب پہ کا نجوم صرف عوام کو فریب دینے کے لیے, یہ عوام کو فریب دینے کے لیے نہیں, بلکہ ان منافقین کو اصحاب کی جماعت میں شامل کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. جی, ان منافقین کو اصحاب کی جماعت میں تو میں ان کو ویسے مانتا ہوں, لیکن یہ روایتیں تیار کر کے ان اصحاب کو قابل احترام بنانے کی کوشش کی گئی ہے شروع سے آج تک. جی, یہی محنت کی جا رہی. حالانکہ اس روایت کو جی, ابن حجر نے, ابن حزم نے, تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے, یہ گڑھی ہوئی ہے. جی, خدا کا حکم لگایا ہے. جی ہاں, یہ موضوع روایت ہے. کئی ہمارے اکابرین نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ موضوع روایت ہے, لیکن یہ موضوع روایت آج پوری دنیا میں مشہور کر دی گئی. درایتن بھی یہ موضوع درایتن اگر یہ ہو پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ السلام جب فرما رہے تھے, ظاہر سی بات ہے یہود و نصارہ کو تو نہیں فرما رہے تھے بالکل جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بالکل نہیں. کلمہ گوہی سے تو کہہ رہے تھے. جی ہاں, اصحابی کالنجوم. جی ہاں, تو اب سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ تھے سب صحابی تھے. صحابی ہی سے یہ کہنا کہ میرے صحابی ستاروں کے مثل ہیں, جس کی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے, یہ کہنا ہی محمل ہے. گویا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود اپنی اتباع کرو, اپنی اتباع کرو. جی ہاں, یعنی ہر فرد کو اس کا اختیار دے رہے ہیں. جی ہاں, کہ اب بالکل. تم اپنی مطلب اتباع کرو. یہ جملہ ہی محمل بن کے رہ جاتا ہے حضرت. بے معنی ہے قبلہ. جی ہاں, اس لیے کہ یہ جملہ ہی محمل ہے, اس لیے کہ اصحاب کی جماعت سے اگر نبی کریم یہ فرما رہے ہیں تو یہ جملہ ہی محمل ہے. بالکل. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت اصحاب کے علاوہ اور تھا کون آپ کے سامنے؟ ظاہر سی بات سارے اصحاب تھے. سارے اصحاب تھے. جی, تو یہ اصحاب کا ایک ایسا وزن آدمی کے دماغ پر بٹھا دیا گیا ہے کہ اصحاب کا نام آ جائے, اصحاب رسول کا نام آ جائے تو آپ کچھ نہیں بول سکتے ہیں, کچھ سوچ نہیں سکتے ہیں, آپ کی عقلیں کام کرنا بند کر دیں گی. اور یہی 14 صدیوں سے ہوتا چلا ہے. اچھا, اس اعتبار سے اگر تھوڑا سا لغت کے اس میں جائے تو اقتدا کہتے کسے ہیں بھائی؟ اقتدا کسی کے پیچھے چلنے کا نام ہے. پیچھے پیروی جس کا صحیح اردو ترجمہ پیر سے بنا ہے. پیروی پیچھے پیروں کے نشان پہ پیچھے پیر رکھ کر کے چلنا, کسی کے پیچھے چلنا. تو یہ اقتدا کا مفہوم ہے. جی ہاں, تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ کوئی چلنے والا ہو آگے. جی ہاں, جی ہاں, آگے جو چلے گا وہ قائد کہلائے گا, وہ قائد ہوگا. پیچھے والا کیا ہے؟ یہ مقتدی ہے, اس سے اقتدا کرنے والا ہے, وہ مقتدا ہے. جی ہاں, یہ ہوا مقتدی. تو اقتدا کے واسطے کم از کم 2 فرد کا ہونا ضروری ہے. ایک بنے مقتدا, ایک بنے مقتدی. جبکہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا کہ آدمی خود اپنی ہی اقتدا کر سکتا ہے, کہ ہر صحابی کو حکم ہے جس کی اتباع کرو. اب چونکہ وہ بھی صحابی, لہذا وہ اپنی اقتدا, اور اپنی اقتدا ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی ہے. اس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں اقتداء الشیء بنفسہ. ہاں, تو یہی خیریت ہے اس روایت کی, اس روایت کی یہی خیریت ہے. جی, اور یہ کیا ہے؟ بالکل بے معنی ہے. اس میں سارے صحابی ایسے ہیں جو مقتدی بھی ہیں. جی, سارے صحابی ہاں, اس میں مقتدی ہیں, اور سارے صحابی وہ ہیں کہ جس کی پیروی کریں گے وہ بھی اصحاب, اور جو پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اصحاب کی جماعت سے. بالکل بے معنی ہے. میرے آقا علیہ السلام اتنی بے معنی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. بالکل لغو کلام میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نہیں صادر ہو سکتا ہے. بالکل یہ محمل بات ہے, بالکل محمل بات ہے. اچھا, اور صحابی کا اس طرح سے ایسا عزت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. جی, محترم ہیں یقیناً, لیکن وہ سب اعمال اور تقوی کی بنیاد پر. جی بالکل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی ہاں, جی ہاں. ان اکرمکم یہاں بھی یہ جو آج نعرہ دیا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صحابہ سے عمل کے بارے میں سوال ہونا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم, اول مخاطب تو تھے صحابہ اکرام. تم میں معزز وہ ہے جو جتنا بڑا تقوی شعار ہے. حضرت قطع کلام, جی قبلہ, اگر ہم یہ مان لیں کہ ان صحابہ سے ایک عقلی اعتبار سے میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ صحابہ کرام سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جی کوئی حساب نہیں ہوگا، اگر ان کی کچھ غلطیاں بھی ہیں تو اسے اللہ نظر انداز کر دے گا، ہاں؟ جی مطلب اتنے وہ لوگ معتبر یا اتنے بزرگ یا اتنے معزز ہیں کہ اگر ان کی کچھ ان کے نقائص بھی ہیں تو اللہ اسے نظر انداز کر دے گا۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں آپ اگر نہیں پیدا ہوئے تو اس میں آپ کی خطا کیا ہے؟ جی قبلہ، میں اس کی طرف میں خود آپ سے عرض کرنے والا تھا جی جی اس کہ میں آپ کی کیا خطا ہے؟ رسول اللہ کی صحبت پا لینا یہ بندے کا اختیاری عمل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بھائی صحبت پانے کے واسطے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونا۔ کیا انسان کا یہ انسان کے اختیار میں ہے نہیں۔ تو غیر اختیاری عمل پر تو کوئی جزا سزا کا کوئی ترتب نہیں ہوتا ہے، جو بھی جزا سزا کا ترتب ہونا ہے وہ اختیاری عمل اگر ہے۔ اس زمانے میں آپ نہ پیدا ہوئے، ہم نہ پیدا ہوئے، تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ جی تو بندے کی کیا یا جو لوگ پیدا ہو گئے جی اس میں ان کا اختیار کیا تھا؟ جی تو اگر اس بنیاد پر اگر اللہ ان کی خامیوں سے کو درگزر فرما رہا ہے اور ہماری خامیوں کی گرفت کر رہا ہے، جی تو یہ تو انصاف کی بات یہ ہے۔ عدل الہی کے خلاف ہے۔ جی ہاں، یہ عدل الہی کے خلاف، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ جی ہاں، بندہ اعتراض کرتا ہے پروردگار عالم مجھے کیوں نہیں پیدا کیا کہ مجھے بھی پیدا کر دیتا۔ ہاں یقیناً نبی کی صحبت پانے کے بعد جن لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، جن لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو اپنے اندر اتار لیا، یقیناً وہ قابل احترام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جی جی ہاں، وہ محترم پھر ہے۔ بات تو ہی ہے کہ اپنے کردار و عمل تقویٰ کی بنا پر۔ ہاں جی لیکن اب صحبت بھی وہاں ایک فیکٹر ہے، میں اسے مانتا ہوں، جی ایک فیکٹر میں اسے بھی مانتا ہوں حضرت کہ صحبت بھی ہے ایک، لیکن وہ اس صحبت نے جسے فائدہ دیا ہو بالکل جی وہ تو قابل احترام ہے۔ جی اور پتہ چلا جسے اس صحبت نے فائدہ ہی نہ دیا، صحبت نے فائدہ دیا لیکن ان کا ظرف ہی ایسا نہیں تھا کہ اسے فائدہ لے سکتے۔ جی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نبی کی صحبت نے فائدہ نہیں دیا، نبی کی صحبت نے فائدہ دیا، بالکل فائدہ مند ہے۔ فائدہ دیا، لیکن ظرف ہی ایسا نہیں تھا کہ نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکتے۔ جی قبلہ تو اب جب اس طرح کا ظرف ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ قابل احترام کہاں ہو سکتے ہیں؟ جی جی بالکل قابل احترام، اس میں اپنے ظرف کا قصور۔ جی ہاں، وہی صحبت قابل احترام ہے جس کے پاس ایسا ظرف بھی تھا کہ جس نے نبی سے صحبت پانے کے بعد، صحبت یافتہ ہونے کے بعد، اور اس نے پورا فائدہ بھی اٹھایا اور اپنے اندر وہ تمام تعلیمات کو اتار بھی لیا۔ یہ ہے۔ جی تو اس طرح سے صحابہ کرام محترم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، محترم ہے۔ موضوع پر ابھی بہت اور بہت شکریہ، بہت اچھی معلومات آپ نے فراہم کیا، میں آپ اس کا موضوع پر ابھی اور بات چیت ممنون و متشکر ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر گفتگو تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ مزید چلتا رہے گا اور صحابیت کے حوالے سے آپ کے سامنے معلومات فراہم کی جاتی رہیں گی۔ آج کے لیے بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔